اپنی عزت کو خود سنبھالنا ہے. آپ کے ہاتھوں سے لوگ بیٹیاں کھینچ کے لے جائیں گے. ہم کردار ہے جی. دیکھیں جی یہ ایک ایسا پلر ہے جس کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ چیزیں وغیرہ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ایشوز آ جاتے ہیں, پرابلمز آ جاتی ہیں, تھریٹس آتے رہتے ہیں. کورٹ نے منع کر دیا تو ہم نہیں کرتے, تب الاؤ تھا. میں جب جا کے بیسمنٹ میں ڈی ایس پی کے آفس میں بیٹھی, گاڑیاں لمبے لمبے پٹھان پتہ نہیں کدھر کدھر سے پکڑے ہوئے تھے. اب جب وہ السلام علیکم everyone, it's me Qurrat Ul-Ain and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Qurrat Ul-Ain. آج ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے تہمینہ شیخ موجود ہے. ماشاءاللہ میری بہت اچھی دوست بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ کرائم کو جو ہے وہ بہت بڑے اچھے طریقے سے کور کر رہی ہیں. پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں جاتی ہیں, جا کر جہاں پہ بھی کہیں کرائم ہو انہوں جڑا نا کنو پٹ دیندی نے, پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. تو پولیس والوں کے ساتھ بھی ان کے ماشاءاللہ بڑے اچھے جو ہے وہ ٹرمز ہیں, اور وہاں پر جا کر پوری ٹیم جو ہے وہ اس کرائم کو کور کرتے ہیں, اور جو ہے ان کو جو ہے سزا بھی ملتی ہے, اور ان کو کٹہرے میں لا کر جو ہے وہ کھڑا بھی کیا جاتا ہے. اچھا تہمینہ, میرے نا سوال کا آپ نے جواب دیا. ہنس کیوں رہی ہو؟ کیونکہ نا میرا بس دماغ میں ایک سوال آیا کہ یہ دیکھیں آج کل یہ جو قانونی ادارے ہیں بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں, بہت زیادہ جوش میں آ چکے ہیں. ہر ایک کو جو بھی گناہ کر رہا ہے, جو بھی کرائم کر رہا ہے, اس کو سزا مل رہی ہے. پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا, سزا نہیں ملتی تھی, نیفے پہ گولیاں نہیں بچتی تھی. نیفے کے اندر گولی نہیں بچتی تھی. مجھے یہ بتائیں, جتنے بھی مطلب آپ سمجھ لیں کہ ریڑی والا ہے یا کوئی مستری ہے, مزدور ہے, کوئی ایسا کرائم کرتا ہے, چلتی جو ہے وہ سڑک کے اوپر کسی بچی کو چھیڑ کے جا رہا ہے, کسی ماں کو چھیڑ کے جا رہا ہے, کسی بہن کو چھیڑ کے جا رہا ہے, ادھر نیفے چ گولی لگ جاتی ہے. اے کیا مسئلہ ہے؟ اچھا نیفے میں گولی کوئی نہیں لگتی, ہاں گولی لگتی ہے کہیں اور. ہاں اب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں زیادتی کے کیسز کی, دیکھیں آپ جب کسی کی توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار, بہن, بیٹی, بیوی, بچی, ان کی جب آپ لوگ عزتیں لوٹتے ہیں تو کیا وقتی طور پر میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ 2 سے 3 منٹ امیجن کریں کہ وہ 3 سال کی 4 سال کی بچی کس طرح چیخیں مارتی ہوگی, یا کس طرح معافیاں مانگتی ہوگی, یا کہتی ہوگی ماما ماما ماما, اور پھر ہم یہ سنیں 4 دن کے بعد کہ اس کی جو بچی کی لاش ہے وہ کھیتوں سے ملی ہے, تو کیا بیتتا ہے؟ کچھ الفاظ ہی نہیں ہے کہ وہ دکھ میں بیان کر سکوں. یہ میں یہاں پر کھڑے ہو کے چند الفاظ میں بات ختم کر رہی ہوں. جن کا جاتا ہے نا پیارا, اس سالوں اس دکھ کو نہیں بھلا پاتے, اور اولاد کی کمی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی, کوئی آلٹرنیٹ نہیں. اب یہ کیس جب ایک اچھے بہترین کرائم فائٹر ایماندار پولیس آفیسر کے پاس جائے گا تو یقین کریں میرا سلوٹ ہے ان تمام آفیسرز کو جو اس طرح کے کیس کو یا اس بیٹی کے دکھ کو اپنی بیٹی سمجھ کے ڈیل کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ نیفے میں پسٹل لگائی ہوئی تھی اور گولی چل گئی, جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہے. پھر یہی لوگ ہاسپٹل بھی لے کر جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہی لوگ ہاسپٹل بھی لے کر جاتے ہیں, قانونی کارروائی بھی پوری کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ جملہ سنا ہے نا, نفرت جرم سے ہے انسان سے نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو غلط کام کرتا ہے اس کو اللہ بھی سزا دیتا ہے, قانون بھی سزا دیتا ہے, اور یہ لوگ جب غلط کام کرتے ہیں تو قانوناً جو ان کی سزا ہوتی ہے وہ ان کو ملتی ہے. لیکن یہاں پر ہر وہ شخص جو غلط کام کرتا ہے نا, آپ یقین کرو اس نے پسٹل لگائی ہوتی ہے, کسی نے پینٹ میں, کسی نے شلوار میں, کسی نے پچھلی بیک والی پاکٹ میں, کسی نے سائڈ پاکٹ میں. اور جب یہ پسٹل لینا اتنا ایزی ہے, اسلحے کی روک تھام, خرید و فروخت, اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. سرعام بک رہا ہے, سرعام بک رہا ہے. آپ تھوڑے سے پیسے دیں اور جا کے کہیں کہ جی پسٹل چاہیے, وہ آپ کو دیں گے, آپ کے گھر میں آ جائے گا آن لائن, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. پسٹل کا آپ کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے یہ کوئی نہیں سوچتا آج کل. ہاں کچھ لوگ سوچتے ہیں, لیکن میجورٹی اب لائسنس کے چکر میں ہی نہیں پڑتی. وہ کہتے ہیں کوئی آ کے بات کر کے چلا جائے اور ہم کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں, اے ساڑھے کو نہیں ہونا, ادھر آ تیری ایسی تھی تیسی, پسٹل نکالی اور شروع. آج کل مردوں کے دماغوں کو ہو کیا گیا ہے, مطلب مائنڈ میں یہی چل رہا ہے, سیکس یا زنا یا اللہ معافی دے. اور بھی اب چونکہ ہم میڈیا میں کام کرتے ہیں, چونکہ ہم یہ تمام چیزوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں, آپ یہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو آئی ایم سوری ٹو سے مجھے یہ ورڈز بولنے پڑے, لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ یہ دماغ میں کیا چل رہا ہے. بچی, چھوٹی بچی, 2 ماہ کی بچی, 3 سال کی بچی, کیا یہی چیزیں چل رہی ہیں؟ ہر وہ شخص جس کی تربیت نہیں ہوئی, ہر وہ شخص جس کو اپنی حدود و قیود کا نہیں پتا, ہر وہ شخص جو شیطان ہے, ہر وہ شخص جو دین سے دور ہے, ہر وہ شخص جس کی ماں نے اس کو بیٹھ کے یہ نہیں بتایا پتر تیاں سبدیاں سانجیاں نے, وہ یہ کام کرتا ہے.
زیادہ تر یہ کام ریڑی بان کرتے ہیں, زیادہ تر یہ کام دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے, تو پڑھے لکھے لوگ یا پھر زیادہ تر کہہ رہی ہوں نا, یا پھر زیادہ تر منشیات فروش یہ کام کرتے ہیں, اور یہ کام کرتے ہیں, اور یہ کام کرتے ہوئے اور کرنے کے بعد ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط کام کیا, وہ کہتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے نا کی ہے کیڑی گل ہے 5 منٹ دیتے گل ہے. مانتی ہیں آپ اس بات کو؟ میں نے ایسی اسٹیٹمنٹس بھی سنی ہے ملزمان کی. اور پھر یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو زیادہ تر نشہ کرتے ہیں نا لوگ, وہ یہ کام کرتے ہیں دماغ ہو جاتا بند, اچھے برے کا پتہ نہیں ہے, ڈرنک ہوئے ہوئے, نشے میں دھوت ہوئے. والدین اپنی بچیوں کو باہر نکالنا چھوڑ دیں, بچیاں جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر ایجوکیشن حاصل کریں, کیونکہ یہاں پر مولویوں کے حوالے سے بات کی جائے, مولوی بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں اچھے برے لوگ تو ہر ادارے میں ہوتے ہیں نا, ہم اپنی فیلڈ کی بات کریں, یہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. میں ایسی لڑکیوں کی بھی بات کرتی ہوں جنہوں نے 6 شادیاں کی ہیں, ڈیورس ہو گئے. بیٹوں کو بیٹیوں کو کیسے بچائیں ان چیزوں سے. اور جہاں پر آپ نے مولویوں کی بات کی ہے, میرے ذرا دل پہ لگی ہے یہ بات, تو مولوی بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ برے بھی ہوتے ہیں. اچھا, بچیوں کو گھر میں بٹھا کے پڑھانا شروع کر دیں, مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیشہ مسئلے کا حل تب ہوتا ہے جب آپ سولوشن کی طرف آتے ہیں, جب آپ یہ نہیں کرتے کہ دروازہ بند کرو بس باہر سے ہوا اندر نہ آئے, ایسا نہیں ہوتا. آپ بچی کو ٹیچ کریں, آپ بچی کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا بتائیں کہ کسی نے آپ کو یہاں تک ٹچ کیا تو ٹھیک ہے, مطلب ٹیچر سم ٹائم بچے کو یوں کر کے سر پہ پیار دے دیتے, کوئی یوں گال کھینچ دیتا ہے چھوٹی بچیوں کے, ٹھیک ہے. اس سے آگے جب کوئی آپ کے زیادہ کلوز آ رہا ہے, قریب آ رہا ہے, آپ نے بچی کو بچپن سے بتایا ہوگا نا گھر بٹھا کے, تو وہ آ کے آپ کو بتا دے کہ یہ والے انکل نے یہ کام کیا. جب آپ نے بچی کو کہا تیرے باپ نے تجھے مار دینا ہے, کوئی غلط بات ہوئی تو بچی کے ساتھ غلط بات ہو بھی جائے نا, وہ نہیں بتائے گی, اور پھر لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے, اور پھر ایک دن اس کی لاش ملے گی. اللہ نہ کرے, لیکن یہ میں اس بیس پر بات کر رہی ہوں جو میں دیکھ چکی ہوں پروگرامز. آج کل جو ادارے ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے, اللہ تعالیٰ ان اداروں کی سلامتی برقرار رکھے. یہ جو قانونی ادارے ہیں یہ کتنے زیادہ الرٹ ہو چکے ہیں. یہ پہلے بھی بہت اچھا کام کر رہے تھے, ابھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پر اب ہمیں یا آپ کو یا کچھ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ اب زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں, لیکن اب چیزیں اوپن ہونے لگی ہیں. پہلے چیزیں اوپن نہیں ہوتی تھی, یعنی پہلے ہم چیدہ اینکرز نظر آتے تھے. اب آپ جدھر چلے جائیں آپ کہیں گے یہ بھی اینکر ہے, یہ بھی اینکر ہے. وہ الگ بات ہے کس کی کتنی شناخت ہے اور کیا ہے, کس کی آواز میں کتنا دم ہے. دس از اندر تھنگ. تو ہم ہر چیز کو اوپنلی سوشل میڈیا پر بیان کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اب کام ہو رہا ہے, اب نہیں ہو رہا ہے, شروع سے ہو رہا ہے. اگر 2 دن کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کے چیپٹر کو کلوز کر دیں, بہت سخت بات کہنے لگی ہوں, اور یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں نا کرائم کو, ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, تھانے میں SHO بیٹھا ہے سیدھا جی پھیر دے گا, یہ کام نہیں کرنا. ان سب کو بند کر دیں. ادارہ نہیں ہے پولیس کا, آپ نے اپنی عزت کو خود سنبھالنا ہے. آپ کے ہاتھوں سے لوگ بیٹیاں کھینچ کے لے جائیں گے. یہ اس معاشرے کے حالات و واقعات ہیں. تو اچھے لوگوں کو سلوٹ ہے, برے لوگ کالی بھیڑے ہیں, ان کو نکالیں باہر, اور اچھے لوگوں کی بھرتیاں کریں, ان سے کام لیں. بیٹیوں سے زیادہ خوف آتا ہے یا بیٹوں سے؟ دونوں سے آتا ہے. پہلے صرف بیٹیوں سے آتا تھا, لیکن اب آگے دونوں سے آتا ہے. دونوں کی عزتیں اللہ محفوظ فرمائے. میں نے تو ایسے کیس بھی دیکھے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے 3-4 اوباش لوگ لے جاتے ہیں, جا کے زیادتی کر دی اور پھر اس کو قتل کر کے وہیں پھینک دیا. یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ لاہور کے ہی ایک جگہ پر میں نے ایک پروگرام کیا, جو میو ہاسپٹل میں بچہ ایڈمٹ رہا 11-12 دن. اچھا. اس کا سر کوئی 10-12 جگہ سے پھٹا ہوا تھا. پہلے تو ڈاکٹرز نے اس کی گنج کی, سٹیچنگ کی ساری کی ساری, دماغ کام کرنا چھوڑ گیا, کوئی پتہ نہیں ہے. مجھے خبر آئی, میں گئی اور جا کر میں نے وہاں پر پروگرام کیا. ہاسپٹل میں گئی, بچے سے پہلے تو حال چال پوچھا, بچے کو کوئی پتہ نہیں, بچہ ڈر رہا ہے مجھے دیکھ کے. اس کا ذہن ادھر ہی کھڑا ہوا ہے جہاں پر اس ٹائم اس کو مار کٹائی ہو رہی تھی, اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا. ایک نہیں کئی سرجریز ہوئیں. اللہ نے اس بچے کو دوسری زندگی دی. 12 دن کے بعد اس بچے کی واپس آنے لگی میموری, اور واپس وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگا. اب بچہ یہ کہتا تھا میں نے اس گھر میں نہیں جانا, کیونکہ اس گھر سے دروازے سے تو وہ اغوا ہوا تھا, اور اس کو 4 منشیات فروشوں نے اغوا کیا تھا. اور وہ کتنے دن کے لیے اغوا رہا تھا؟ 2 گھنٹوں کے لیے. اس کے بعد اس کے ساتھ ساروں نے اجتماعی زیادتی کی, سر پھاڑ دیا, ہڈیاں توڑ دی, مارا پیٹا, یہاں پہ نشان, یہاں پہ نشان, یہاں پہ نشان, اور پھر اس کے بعد اس کو وہیں پہ پھینک کے چلے گئے. لاسٹ میں والدین کو, جو دیکھنے والے ہیں, جو ہمارے فینز ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بچوں کی کس طرح تربیت کریں؟ اور بس پھر ہم ولاگ کریں. بچوں کی تربیت کریں بڑی بولڈلی, بچوں کو دوست بنائیں, بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کریں. جب آپ کا کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوگا, بچہ آپ سے دور ہوگا, بچہ اپنے مسائل آپ کو نہیں بتائے گا,
باہر والے اور نہ بتانے کی بات پر فائدہ اٹھا کے آپ کے بچے کا اور آپ کا نقصان کر دیں گے جو ناقابل تلافی ہے. اپنے بچے کے مسائل کو خود سنیں, خود حل کریں. ایسا کوئی مسئلہ دنیا پہ نہیں بنا جس کا حل ہی نہ ہو, کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو, لیکن بچوں کی تربیت کریں. اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گی پیرنٹس سے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دکان پہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا چینی لے کر آؤ, دودھ لے کر آؤ, آٹا لے کر آؤ اور انڈے لے کر آؤ. بچی واپس ہی نہیں آتی, آدھا گھنٹہ آپ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں گھر. کیوں؟ اب وہ تو بھیجنا نہیں چاہیے. سب سے بڑا میرا میسج ہے, میرا دکھی پوائنٹ ہے یہ کہ میں ہر وہ پوائنٹ جس پر دل دکھتا ہے تو اس پر سب سے زیادہ دکھتا ہے. بیٹی کو آپ نے رات 10 بجے دکان پہ بھیج دیا, دکاندار نے اس کو اندر کر لیا اور اس کے ساتھ مسئلے مسائل کر رہا ہے, اور آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا, آپ کو نہیں پتا آپ کی بچی گھر نہیں آئی. آپ کیسے آرام سے بیٹھ کے شوہر سے گپے ماری ہیں بھائی؟ آپ فوراً پیچھے کیوں نہیں گئی؟ اول تو بھیجے نا, اور اگر بہت ہی کو مجبوری پڑ گئی ہے تو پلیز اس کو دیکھیں کہ اتنی دیر ہو گئی, آئی کیوں نہیں ابھی تک. بس مسئلے حل ہو جائیں گے. چلے جی, تھینک یو سو مچ تہمینہ میرے ساتھ اتنی اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے, اور وہ جو پیرنٹس ہمارا ولاگ دیکھ رہے ہیں ان کو اتنی پیاری پیاری باتیں سمجھانے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.